ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی آڈیو سٹوری ہے دمشق کے قید خانے میں، مصنف عنایت اللہ التمش۔ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ بوڑھے بھکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، بولا کچھ بھی نہیں۔ اس پر رقت اور جذباتی کیفیت طاری تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیر عتاب ہو، دوسرے افریقی نے کہا۔ یہ تو ہمارے لیے بعید از قیاس تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو۔ بھکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیتیں دے دے کر قتل کرا دیا۔ خلیفہ سلیمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے، اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2 لاکھ درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2 لاکھ درہم؟ ایک افریقی نے حیرت سے کہا۔ کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سخت نہیں تھی، یا وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا، اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگھ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے، کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا، اسلام کی عسکری تاریخ۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا، عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو 2 افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے، اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خون خوار قوم تھی۔ آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اسی بربر قوم سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ کئی بار مفتوح ہوئے، لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع فہری تھے، جنہوں نے بڑی ہی خون ریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی۔ بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے، لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کی بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ٹھنڈا کیا۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا، لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا۔ ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑی گئیں، اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلن پیدا ہو گیا، اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے۔ اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر ہوا کرتا تھا، باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصاً بربر سرداروں کو، اسلام کا شیدائی اور مردان حر بنا دیا تھا۔ یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے بیٹھے تھے، موسیٰ کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان میں ایک یوسف ابن الحارث تھا اور دوسرا خضر ابن الغیاث۔ قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیے تھے۔ وہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند امارت پر بیٹھا ہوتا تھا۔ ہمیں بتاؤ امیر افریقہ، یوسف ابن الحارث نے پوچھا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موسیٰ نے کہا، اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے۔ کچھ تو بتائیں ابن نصیر، خضر ابن الغیاث نے کہا، ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ ہم سلیمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں، یوسف ابن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا۔ وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا، یوسف نے کہا۔ ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان بن عبد الملک کے ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔
میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی انات کا مجرم ہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا، لیکن میرے دوستو، مجھے اپنی جان نہیں، اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمراء نے تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ختم کیا تھا؟ تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے۔ میں کتنے دن اور جیوں گا؟ چند ایک اور چاند طلوع ہوتے دیکھ لوں گا۔ سلیمان کب تک زندہ رہے گا؟ اسے بھی مرنا ہے، زندہ اسلام رہے گا۔ ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں، اسلام کو بچانا ہے۔ اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اسے کہا، اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ۔ اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی، اس آدمی نے کہا۔ میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں۔ اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی بچانے کا وہی کہے گا جو تم کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ خضر نے اس سے پوچھا۔ لب و لہجے سے شامی لگتے ہو۔ ہاں، اس نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے 2 دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلد ہی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ دیکھ لیا ابن نصیر، خضر نے موسیٰ سے کہا، جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں نجات کی بھیک صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے، یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر یہاں سے تو ہم زیادہ راہ ہی لائے ہیں۔ میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا۔ خضر نے کہا، یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ، موسیٰ نے انہیں کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے اور مجھے اس ذلت اور رسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا، خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے، اس آدمی نے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں، فوراً چلو۔ اگر ہم نہ چلیں تو؟ خضر بولا، پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اس آدمی نے کہا، یہ بھی خلیفہ کا حکم ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے، چل پڑو۔ خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستو، موسیٰ نے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ 4 آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا۔ یہ نام کو تو خیمہ ہی تھا، لیکن یہ رنگ دار قناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی۔ نیچے قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ پلنگ سے ذرا ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی تھی۔ اس کے آگے ایک خوشنما چوکی اور چوکی پر مخمل کے غلاف والی گدی رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے والا اس گدی پر پاؤں رکھ سکتا تھا۔